آج ویو 360 میں گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق عالمی دہشت گردی میں کمی، لیکن طالبان کی جانب سے ہلاکتوں میں 71% اضافہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ خطے میں داعش کو خطرہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اور ہلری کلنٹن کی ہار کے بعد آج امریکی خواتین امیدوار صدارت کے کتنا قریب ہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ اس سال کے گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق سن 2008 میں سب سے جان لیوا اور خطرناک گروہ طالبان تھا، جس کے ہاتھوں سب سے زیادہ شہری مارے گئے۔ سڈنی میں قائم انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی جانب سے یہ رپورٹ ہر سال پیش کی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں 163 ملکوں میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جہاں 98 ملکوں میں انتہا پسندی کے واقعات کم ہوئے ہیں، وہیں 40 ملکوں میں دہشت گرد حملوں میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ نیلوفر مغل ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ نیلوفر، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے، کیا اہم نکات ہیں اس رپورٹ میں؟ ارم، گلوبل ٹیررزم انڈیکس پر جنوبی ایشیا کے 3 ممالک افغانستان، بھارت اور پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو سن 2018 میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ جہاں افغانستان میں دہشت گردی کے حوالے سے صورتحال میں مزید بگاڑ ہوا، 5ویں نمبر پر موجود پاکستان، باقی تمام ٹاپ 10 ممالک کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ 10 ممالک میں سے 6 مسلمان اکثریتی ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تمام صورتحال دیکھیں تو اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ مسلسل 4 سالوں میں دہشت گردی سے ہلاکتوں کی تعداد میں کمی آئی، لیکن دہشت گردی سے متاثرہ ملکوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق 2014 میں اضافے کے بعد سے دہشت گردی سے عالمی سطح پر ہلاکتوں کی تعداد میں 52% یعنی نصف سے زائد کمی آئی۔ یہ تعداد 33,555 سے کم ہو کر 15,952 ہو گئی ہے، اور 2018 میں گزشتہ سال کے مقابلے میں عالمی سطح پر ہلاکتوں میں 15% کمی ہوئی ہے۔ اور دہشت گردی کے باعث ہونے والی ہلاکتوں میں سب سے زیادہ کمی عراق اور صومالیہ میں ہوئی ہے، اور اس کی وجہ عراق میں داعش کے خلاف کامیابی اور الشباب کے خلاف امریکی حملے بتائے جاتے ہیں۔ 98 ممالک میں دہشت گردی کی صورتحال بہتر ہوئی، جبکہ 40 میں پہلے سے خراب ہوئی ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگرچہ دنیا میں دہشت گردی کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن دہشت گردی ابھی بھی بڑے پیمانے پر موجود ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نیلوفر، افغانستان جو ہے وہ امریکہ کی طویل ترین جنگ ہے، تو اس رپورٹ میں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ارم، اس انڈیکس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2018 میں افغانستان میں دہشت گرد کارروائیاں جو ہیں اس میں اضافہ جاری رہا۔ عالمی سطح پر داعش کے ہاتھوں ہونے والی جو ہلاکتیں ہیں اس میں کمی آئی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں طالبان کے ہاتھوں جو حملے ہوئے ہیں اس میں ہلاکتوں میں 71% اضافہ ہوا ہے، اور یہ کہ کافی سالوں بعد افغانستان نے اب عراق کی جگہ لے لی ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق سب سے خطرناک جو گروہ انتہا پسند گروہ رہا وہ تھا طالبان 2018 میں۔ تفصیل بتا رہی تھی نیلوفر مغل۔ تھینک یو نیلوفر فار بینگ ود اس۔ دولت اسلامیہ کے رہنما ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ گزشتہ روز افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی دعویٰ کیا کہ داعش کو شکست دے دی گئی ہے، اور اس گروہ کے 600 جنگجوؤں نے اپنے آپ کو افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن کچھ امریکی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں داعش کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں داعش کے القاعدہ اور طالبان کے ساتھ کسی باقاعدہ اتحاد کے چانسز تو کم ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ تنظیمیں دہشت گردی کی کارروائیوں میں کسی سطح پر ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ تفصیلات ندیم یعقوب کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ ماہ امریکی فورسز نے داعش کے سربراہ کو ہلاک کر دیا۔ The monstrous animal known as al-Baghdadi is dead. القاعدہ کا زور ٹوٹنے کے بعد حالیہ کچھ برسوں میں البغدادی کی تنظیم عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ بن کر ابھری ہے۔ ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے باوجود کچھ تجزیہ کار دولت اسلامیہ کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہیں۔ کسی کے لیے بھی یہ کہنا کہ ہم نے شام اور عراق میں داعش کو شکست دے دی ہے غلط ہوگا۔ ہم نے اتحادیوں کی مدد سے گزشتہ 5 برسوں میں شام اور عراق میں داعش کو زبردست نقصان پہنچایا ہے، مگر اس کے ہزاروں جنگجو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ القاعدہ جب دنیا کی خطرناک دہشت گرد تنظیم تصور کی جاتی تھی، اس کے مقابلے میں جب سے داعش قائم ہوئی ہے، اس کا عالمی نیٹ ورک القاعدہ سے کہیں زیادہ منظم اور مؤثر ہے۔ دولت اسلامیہ جس طرح اپنے سفر پر گامزن ہے، یہ عالمی امن کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔
तजकार समझते हैं कि शाम और इराक में खिलाफत के खात्मे के बाद एक खिता जहां दाइश ज्यादा मजबूत और मुअस्सिर हो सकती है वो अफगानिस्तान है। इन खदशात का इजहार भी किया जाता है कि तालिबान से मुंसलिक वो अनासिर जो अफगान अमन मुज़ाकरात से नाखुश हैं वो दौलत इस्लामिया से मिल सकते हैं। खित्ते में दाइश खुरासान से निपटना बहुत अहम है। इन दहशतगर्द ग्रोहों को खत्म करने के लिए कोई एक हल तो है नहीं, इसलिए हमें अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इन पर दबाव जारी रखना चाहिए, चाहे ये शाम या इराक में हो या फिर अफगानिस्तान में। दाइश खुरासान एक खतरा है और हमें इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। ये लोग देही इलाकों में महरूमी का शिकार आबादी का फायदा उठाते हैं। मैं दाइश के दोबारा मुत्तहिद और मजबूत होने पर फिक्रमंद हूँ। दाइश, अल-कायदा और तालिबान के अलावा भी कई अस्करियत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुतहरिक हैं, जिसकी वजह से तजियाकार कहते हैं कि दौलत इस्लामिया के लिए वहाँ इस्लामी अस्करियत पसंदों को रिक्रूट करना कदरे आसान है। नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ होने के बावजूद क्या अल-कायदा और दाइश के दरमियान किसी तरह का इत्तेहाद मुमकिन है? Creation of some kind of strategic मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटेजिकली अलकायदा और दाइश के दरमियान इत्तेहाद नामुमकिन लगता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला है। ताहम अस्करी लिहाज से दोनों एक दूसरे को गुंजाइश दे सकते हैं, या कम अज कम एक दूसरे के रास्ते में हायल न होने का फैसला कर सकते हैं, या महदूद सतह पर एक दूसरे से ताउन कर सकते हैं। दुनिया के कुछ इलाकों में ऐसा होना शुरू हो गया है, जो सबके लिए बायस तशवीश होना चाहिए। इसीलिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह जनरल जोसेफ वोटेल समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात और मुसालहती अमल को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि दाइश और दूसरे दहशतगर्द ग्रोह खित्ते को मजीद गैर मुस्तहकम ना कर सके। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। दुनिया में इंतहा पसंदी की शिद्दत में किसी हद तक तो कमी आई है, मगर दहशतगर्दी अब भी एक आलमी मसला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन अमान को लाहक क्या खतरात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार तलत मसूद। वेलकम टू द शो तलत साहब। सबसे पहले ये बताइए कि अभी हाल ही में जो प्रिजनर स्वैप हुआ, तालिबान ने 2 मगरबी बाशिंदों को छोड़ा और अफगानिस्तान ने तालिबान के जो लोग हैं उन कैदियों को छोड़ा, तो क्या जो मुज़ाकरात अमरीका और अफगानिस्तान के दरमियान खटाई का शिकार है, उनके बहाल होने की कोई उम्मीद बनती है? आपकी आवाज़ मुझे बहुत कमज़ोर आ रही है, लेकिन जो मैं समझा हूँ कि जो तालिबान से जो बातचीत का सिलसिला था वो बड़ी हद तक पाकिस्तान ने उसमें मदद की है अफगानिस्तान में, और अपने भी जो तालिबान हैं उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया है। और आपने देखा कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत बेहतर है निस्बतन माजी के, जबकि काफ़ी अटैक्स वगैरह हुआ करते थे। तो हर लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का अभी भी बॉर्डर से उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि फेंसिंग वगैरह से और भी बेहतर किया जाए, और अफगानिस्तान के जो अगर ख़राब हालात भी रहें तो उनकी ये कोशिश है कि किसी सूरत में उसके मुज़िर असरात जो हैं वो कम से कम पाकिस्तान के ऊपर हैं। जी, आपने पाकिस्तान की सूरत हाल की बात की, और हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे मैंने पहले भी सवाल पूछा, कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो क्या आपको लगता है कि बहाल हो पाएंगे, क्योंकि उनको भी अमन की कोशिशों के लिए अहम समझा जाता है? जी देखिए, अगर वो हम तो बड़ी उम्मीद करते हैं कि ये तालिबान में और अमेरिकन की जो बातचीत हो रही है उसमें कोई मफाहमत हो जाए और कोई मुआहदा हो जाए। अगर वो होगा तो इससे काफ़ी मुस्बत असरात होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि दूसरे जो फरीक हैं अफगानिस्तान में उनको भी मिलाना बड़ा ज़रूरी है, वरना अफगानिस्तान में बड़ी खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए कि पाकिस्तान से तो ये तसव्वुर है कि जब तक दूसरे भी फरीक नहीं उनको मिलाया जाएगा, उनसे बातचीत नहीं होगी और सिर्फ तालिबान के ऊपर छोड़ के अमेरिका चला जाएगा, तो फिर जाहिर है कि तालिबान समझेंगे कि पूरा अफगानिस्तान उन्हीं की हुक्मरानी होनी चाहिए पूरे अफगानिस्तान पर, और इसकी वजह से बड़े मुज़िर असरात जो हैं वो पाकिस्तान पर भी हो सकते हैं, और फिर खुद अफगानिस्तान में भी बड़ा इंतशार होगा, और मैं समझता हूँ कि वहाँ खाना जंगी के हालात तो और बढ़ जाएंगे।
طلعت صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ ہم نے بات کی گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی کہ کس طرح سے انتہا پسندی جو ہے بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، افغانستان ہو یا پاکستان ہو، مذاکرات ہو جائیں اور اگر امن آ بھی جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نظریاتی جنگ ہے وہ پاکستان یا افغانستان میں جیتی جائے گی اور اس کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ جی آپ نے کیا میں نظریاتی جنگ کی بات کر رہی ہوں کہ اگر لوگ ہتھیار، یہ گروہ ہتھیار ڈال بھی دے تو نظریاتی جنگ کیا جیتی جا سکتی ہے پاکستان اور افغانستان میں اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، بھارت اور پاکستان کے جنگ کے جو امکانات ہیں وہ تو بہت کم ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت تھا جب کہ بڑے کافی سنگین حالات تھے، خاص طور سے جب آپ نے دیکھا کہ پلوامہ کا اٹیک وغیرہ ہوا، اس کے بعد انڈیا کی جس قسم سے رویہ رہا ہے اور حالات بڑے خراب ہوئے، لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کچھ کنٹرول میں آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو یہ سوٹ کرے گا۔ جی ہمارے ساتھ طلعت مسعود صاحب، بہت شکریہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دینے کا۔ آپ نے بھارت کی بھی بات ہمارے سامعین کو بتا دی کہ خطے میں کیونکہ بھارت بھی ایک اہم فریق ہے، اس لیے اس کا بھی آن بورڈ ہونا اور وہاں پر بھی امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان پر ایک امپیکٹ رکھتی ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر کی حکومت کو آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد عائد پابندیوں سے متعلق ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجئے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ کے یورپی یونین کے لیے سفیر گورڈن سونلینڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کا حکم مانتے ہوئے سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرین کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی خاطر صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانا کے ساتھ مل کر کام کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت کے دوران بدھ کے روز دی گئی امریکی سفیر کی گواہی اب تک کی سب سے اہم شہادتوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ سونلینڈ کی گواہی اب تک دی گئی شہادتوں میں سب سے اہم ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک ارکان کی طرف سے صدر ٹرمپ کے خلاف شروع کی گئی مواخذے کی سماعت دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ سماعت کے طویل مراحل میں گواہی دینے والوں نے صدر ٹرمپ کی 25 جولائی کو یوکرین کے صدر کے ساتھ فون پر بات چیت کے حوالے سے تفصیلات بتائی۔ تاہم ریپبلکن پارٹی کے اراکین دلیل دیتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کی جانے والی فون کال کی سمری میں صدر کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب تک دنیا کے 59 ممالک میں سربراہ کے طور پر خواتین منتخب ہو چکی ہیں، لیکن امریکہ میں ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہو پایا، اور ڈیموکریٹک پارٹی کی سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ امریکہ ابھی خاتون صدر کے لیے تیار نہیں۔ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں ہلری کلنٹن کے صدر ٹرمپ سے شکست کے بعد سن 2020 میں آنے والے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں شامل خواتین کتنی پر امید ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کے ہاتھوں اپنی شکست کے پس منظر میں ہلری کلنٹن نے حال ہی میں کہا ہے کہ ان کی شکست میں جنسی تفریق نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ تاریخ اور ادب کے دستیاب قدیم ترین ریکٹ سے خواتین کا تمسخر اڑانے والے اور ان کی جانب ہر طرح کے متعصبانہ نظریات موجود رہے ہیں، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہلری کلنٹن کو بدمزاج عورت کہنے سے لے کر خواتین کی جسمانی خدوخال پر تنقیدی بیانات دینے کے معمول پر مبنی صدر ٹرمپ کے خواتین کے ساتھ برتاؤ اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے اسقاط حمل کے حق کے مخالف ججوں کی نامزدگی کے رد عمل میں گزشتہ برس کانگریس کے مڈ ٹرم الیکشن میں خواتین امیدواروں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا، اور اب 2020 کے صدارتی انتخاب میں کئی خواتین امیدوار کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ اس ملک میں صدر کے لیے کچھ معیار رکھے گئے ہیں اور ان کے مطابق صدر ہمیشہ ایک مرد ہی رہا ہے۔ ہم لیڈرشپ کو اور خاص طور پر صدارتی لیڈرشپ کو ایک خاص انداز میں دیکھتے ہیں، اور خواتین فی الحال اس معیار پر پورا نہیں اترتی۔ غربا کے لیے ہیلتھ کیئر کو وسعت دینے جیسے کازز کی حمایت کرنے کے باعث ڈیموکریٹک خواتین امیدواروں کو خاص طور سے صنفی تعصب پر مبنی حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں انہیں ضرورت سے زیادہ رحم دل اور مردوں سے کم مضبوط دکھایا جاتا ہے۔
اس سے ڈیموکریٹک پارٹی کے نظریات کو تقویت ملتی ہے، جبکہ بعض دفعہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے آپ کو دقیانوسی نظریات کو پرے رکھنا ہوگا۔ ہلری کلنٹن کی ناکامی کے بعد بعض لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آیا 2016 میں صدر ٹرمپ کے خلاف اگر کوئی مرد ڈیموکریٹک امیدوار ہوتا تو وہ الیکشن جیت جاتا؟ تاہم اس وقت ڈیموکریٹک خواتین امیدوار اس خیال کو رد کرتی ہیں کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا۔ زیادہ سے زیادہ خواتین کو با اختیار منصبوں پر پہنچانا ترقی کی جانب ایک قدم ہے، اور یہ آسان نہیں ہے، لیکن جس چیز کے لیے آپ لڑتے نہیں وہ آپ حاصل نہیں کر پاتے۔ آج کی خواتین امیدوار صنفی امتیاز پر مبنی حملوں اور خواتین سے متعلق دوہرے معیار کے خلاف آواز اٹھانے سے نہیں گھبراتی۔ میرے خیال میں اس سے لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم مرد امیدواروں کے بارے میں بھی اس طرح بات کریں گے؟ حالیہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ بیشتر خواتین اب ڈیموکریٹس کی حمایت کرتی ہیں اور ان میں صدر ٹرمپ کی حمایت کم ہو رہی ہے۔ تاہم 2020 کے انتخابات میں خواتین کا کردار اہم ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس دفعہ خواتین صدارتی عہدہ حاصل کر پائیں گی یا نہیں۔ برائن پیڈن کے ساتھ شہناز نفیس، VOA اردو۔ امریکی سیاست میں اختلافات تو عروج پر ہے، لیکن ایک موضوع جس پر ایوان کی دونوں سیاسی جماعتیں متفق ہیں وہ ہے جانوروں کے حقوق کا تحفظ۔ امریکی سینٹ نے جانوروں پر ظلم کو وفاقی جرم قرار دینے کا بل منظور کر لیا ہے، جس کی تمام ارکان نے حمایت کی۔ یہ ملک کی تاریخ میں جانوروں سے متعلق اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ امریکی سینٹ میں منظور کیے جانے والے اس بل کی وجہ سے اب جانوروں پر ظلم وفاقی جرم بن گیا ہے، جس کے تحت جرمانہ اور 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب تک وفاقی قانون کے تحت صرف جانوروں کو لڑوانا اس صورت میں ممنوع تھا کہ اگر ان کے ساتھ کی جانے والی مجرمانہ صفاقی کی ویڈیو مارکیٹ میں فروخت کرنے کی غرض سے ریکارڈ کی گئی ہو، لیکن اس سے پہلے جانوروں پر تشدد کے عمل کو حقیقی معنوں میں ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ حالانکہ تمام 50 ریاستوں میں جانوروں پر مظالم کے خلاف قوانین موجود ہیں، لیکن ایک مکمل وفاقی قانون جو تمام ریاستوں میں یکساں طور پر لاگو ہو پہلی بار تشکیل دیا گیا ہے۔ جانوروں کے حقوق کے حامیوں نے، جن میں ہیومن ریسکیو الائنس بھی شامل ہے جو امریکہ میں جانوروں کے حقوق کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ پیکٹ ایکٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہ اختیارات دیتا ہے جس سے وہ جانوروں کے خلاف بہیمانہ مظالم کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہاں ڈی سی میں اکثر اوقات اس قسم کے مقدمات ریاستوں کے درمیان تجارت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ورجینیا اور میریلینڈ کی سرحد پر واقع ہیں۔ ہمارے افسران ہر سال جانوروں سے متعلق ہزاروں کیسز کی تفتیش کرتے ہیں، اور ہم نے ایسے مقدمات بھی دیکھے ہیں کہ اگر یہ قانون پہلے بنتا تو ہم انصاف کے تقاضے پورے کر پاتے۔ اس نئے اقدام کی وجہ سے کوئی بھی ایسا عمل جس سے ممالیہ جانور، پرندے، رینگنے والے جانور، خشکی اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو اگر کچلا، جلایا، ڈبویا یا گھونٹ کر مارا جاتا ہے یا ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو مجرمانہ کارروائی کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی ممکن ہوگی۔ FBI کے مطابق جانوروں پر ظلم اور انسانوں کے ساتھ پرتشدد جرائم میں ربط ہے۔ 2016 سے FBI نے جانوروں کے خلاف جرائم کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا، اور ہیومن ریسکیو الائنس کے مطابق ہر سال ایسے ہزاروں مظالم ہوتے ہیں، لیکن اس بل سے ہر کوئی خوش نہیں۔ کچھ کے خیال میں اس بل میں جھول ہیں جن کو مجرمان استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے جو چیز مایوس کرتی ہے وہ یہ کہ کھیتی باڑی، شکار، خوراک کے لیے جانوروں کو مارنے والوں کو استثناء حاصل ہے۔ اگلا قدم ہوگا کہ صدر ٹرمپ پیکٹ ایکٹ پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دیں گے۔ میکسیم مسکلکوف کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اب خبر ٹیک کی دنیا سے۔ مائیکروسافٹ دفتر میں کام کرنے کا انداز بدل رہا ہے۔ ٹیک جائنٹ روشنی کی شعاؤں کی مدد سے تخلیق کیے جانے والے 3 ڈائمینشنل ہاکوں یا ہولوگرامز کو دفاتر کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ہولوگرامز کی مدد سے تصویر کمپیوٹر اسکرین کے اندر نہیں بلکہ باہر بنتی ہے، اور مائیکروسافٹ ہولو لینس ایک ایسا ہینڈ سیٹ ہے جس کے ذریعے 3D ہولوگرام کو چھوا بھی جا سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر تجربہ کار شخص کو یہ کسی عجیب معمے کے ٹکڑے لگیں گے، لیکن مائیکروسافٹ کے ہولو لینس 2 کے پیچھے کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ نئے اور بہتر ہیڈ سیٹ میں ہاتھوں اور آنکھوں کو ٹریک کرنے والے سینسرز موجود ہیں جو صارف کو حقیقی زندگی میں 3D ہولوگرامز کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ اس میں موجود آواز پہچاننے اور وائی فائی سے منسلک ہونے کی قابلیت انٹرنیٹ پر کی جانے والی تحقیق کو حقیقی زندگی میں لے آتی ہے۔ مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ وہ کام کا مستقبل بدل دے گا۔
ہم کئی اشروں سے ڈیجیٹل دنیا کو اپنے کمپیوٹر اور فونز کے شیشے کی اسپاٹ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. کمپیوٹنگ کا یہ نیا طریقہ ورچوئل یا حقیقت سے نزدیک ترین اور آگمنٹڈ ریالٹی یا حقیقت کو بڑھا کر پیش کرنے کی ٹیکنالوجی کے درمیان کی صورت ہے. ملی جلی حقیقت سے مراد ڈیجیٹل کی دنیا کی ان اسپاٹ شیشوں کے ٹکڑوں سے آزادی اور انہیں حقیقی دنیا میں اپنے ساتھ لے کر آنا ہے، جس میں آپ ڈیجیٹل کی دنیا کے ساتھ اس 3 ڈائمینشنل طریقے سے کام کرتے ہیں جیسا کہ حقیقی دنیا کے ساتھ. ڈیولپر کا کہنا ہے کہ ہولو لینس 2 ایک ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان اشتراک کے نئے راستے کھولے گا. آفس سے دور کام کرنے والے ملازمین خود کو ہولوگرام میں ڈھال سکتے ہیں. ویڈیوز کی ونڈوز کے ساتھ کی جانے والی ویڈیو کانفرنس میں توجہ قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے. اس کے برعکس آپ کو لگے گا کہ آپ ایک ہی کمرے میں ہیں. اٹلی کی فرنیچر بنانے والی کمپنی ناتوتسی صارفین کو اپنے فرنیچر کے حقیقت سے قریب ترین نمونے دکھانے کے لیے ہولو لینس 2 استعمال کر رہی ہے. ایک سیلز مین کے لیے یہ ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے صارف کو اپنی پروڈکٹ کا ہر حصہ دکھا سکے. ہولوگرامز کو تربیتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور $3,500 کی قیمت بھی مہنگی ہے، لیکن ہولو لینس 2 کام کرنے والوں کو روزمرہ معاملات کا نیا رخ دکھا رہا ہے. ٹرینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. کچھ لوگوں کے لیے لاس اینجلس میں قلعوں اور محلوں کی طرح بڑے بڑے گھر دیکھنے کے اچھے نظارے تو ہیں، لیکن ایک ناقابل یقین خواب بھی ڈیزائنر ٹولزو کے لیے یہ ایک انسپریشن بنا، اور وہ ان سب شاندار گھروں کے چھوٹے چھوٹے ماڈلز بناتے ہیں جس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ان گھروں میں دکھتا ہے. مزید تفصیل اس رپورٹ میں. جب کرس اپنے خوابوں کے گھر کا سوچتے ہیں تو پھر اپنی سوچ کو محدود نہیں رکھتے. ان کا آئیڈیل بنگلہ 20ویں صدی کے فن تعمیر سے متاثر 12 کمروں کا گھر ہے، لیکن کرس خود 2 کمروں کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے آئیڈیل گھر کا چھوٹا ماڈل بنا کر رکھا ہے. کرس اس گھر پر گزشتہ 2 سال سے کام کر رہے تھے. یہاں کیلیفورنیا میں اسپینش سٹائل بہت عام ہے. 20ویں صدی میں ممکن نہیں تھا کہ آپ لاس اینجلس جائیں اور اس طرز کے گھر نہ دیکھیں، لہٰذا یہ گھر کچھ اس سے متاثر ہے اور کچھ میرے اپنے خوابوں سے. ایسے حقیقی گھروں میں داخل ہونا عموماً ممکن نہیں ہوتا، لیکن کرس نے اس کا متبادل بھی ڈھونڈ لیا. میں گھر فروخت کرنے والی ویب سائٹس پر جا کر اس طرز کے گھروں کی تصاویر دیکھتا ہوں اور تمام باریکیوں کا جائزہ لیتا ہوں. زیادہ تر گھر جن سے میں متاثر ہوا ان کی قیمت $2 سے $10 ملین کے درمیان ہوتی ہے. $2 to $10 million. اس گھر کا فریم لکڑی سے بنایا گیا ہے جس کے بعد اس پر پلاسٹر لگایا گیا ہے. فرش پر ہاتھ سے بنی 6000 ننھی اصلی ٹائلز لگائی گئی ہیں. تمام چھوٹی لائٹیں بھی ہاتھ سے بنی ہیں. برتن اور فرنیچر نمائشوں سے خریدے گئے ہیں جن میں گھر کے ڈیزائن کے مطابق تبدیلیاں کی گئی ہیں. ان میں سے کچھ میں نے بنائے ہیں، جیسے کہ یہ، اور یہ مختلف طریقوں کے استعمال کا ایک تجربہ تھا. یہ چھوٹا سا بنگلہ نہ صرف اسپینش فن تعمیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے بلکہ میڈیٹرینین انٹیریئر ڈیزائن کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے. کچن کے بیسن پر جان بوجھ کر زنگ لگایا گیا ہے اور فانوس مکڑی کے جالوں سے اٹا ہے. کرس کا کہنا ہے کہ کسی نے اس گھر کو خریدنے کے لیے $80,000 کی قیمت بھی لگائی. کرس کو ایک حقیقی گھر کی پہلی قسط ادا کرنے کے لیے اتنے ہی پیسوں کی ضرورت ہے. اینجلینا بگدسران کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سے دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں. تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت.